عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، ایک پوسٹ بہت زیادہ سوشل میڈیا پر اکثر جو ہے وائرل ہوتی ہے اور لوگ ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں، اور وہ ایک روایت ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ آئیے میں اس کے الفاظ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ روایت میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ اے علی، تم بستر پہ نہ سویا کرو جب تک کہ تم 5 کام پورے نہ کر لو، اور وہ 5 کام یہ ہے کہ تم پورا قرآن پڑھ لو، اور 4000 دینار صدقہ کر لو، اور جنت میں اپنی جگہ طے کر لو، اور اپنے دشمنوں کو راضی کر لو۔ تو حضرت علی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ اتنے بڑے بڑے کام میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس روایت کی میں بات کر رہا ہوں، یہ اللہ کے رسول کا اصل قول نہیں ہے، جو روایت میں بیان کیا کہ میں روایت نقل کر رہا ہوں۔ تو اس روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ اے علی، کیا تم نہیں جانتے انک اذا قرأت قل هو اللہ احد، کہ جب تم قل هو اللہ احد پڑھو گے 3 مرتبہ تو گویا کہ تم نے پورا قرآن پڑھ دیا، اور جب تم نے سورہ فاتحہ 4 مرتبہ پڑھ لی تو گویا کہ تم نے 4000 درہم صدقہ کر دیا، اور جب تم نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اس کو 10 مرتبہ تم نے پڑھ لیا تو گویا کہ تم نے اپنا جنت پہ اپنی جگہ طے کر لی، فکس کر لی۔ اور جب تم نے کہا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جب اس کو تم نے 10 مرتبہ پڑھا تو تم نے اپنے دشمنوں کو راضی کر لیا۔ یہ وہ روایت ہے، بہت زیادہ اس کو جاہل بعض مقررین اس کو بیان بھی کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر اکثر واٹس ایپ اور فیس بک پر یہ شیئر ہوتی رہتی ہے۔ تو بعض بھائیوں نے پوچھا ہے کہ یہ روایت اور یہ پوسٹ کیسی ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ حدیث بالکل جھوٹی اور موضوع روایت ہے، اس کی کوئی سرے سے کوئی سند ہی نہیں ہے۔ اس کو ہم اللہ کے رسول کا اگر قول کہہ کر کے بیان کرتے ہیں تو یہ بہتان ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ ہے، کیونکہ اس روایت کی کوئی سند موجود نہیں ہے۔ اسے روافظ نے، اسے شیعوں نے گڑھا ہے، اور اکثر جو ہے انہی کے علماء اور ذاکرین اس کو بیان بھی کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ سعودی عرب کی جو وہاں فتویٰ کمیٹی ہے، لجنہ دائمہ، اس کے علماء کہتے ہیں، اس کے جو فتاویٰ کا مجموعہ ہے فتاویٰ اللجنہ الدائمہ، اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 462 پر یہ فتویٰ موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ ھذا الحدیث لا اصل لہ، اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے، بل ہوا من الموضوعات، بلکہ یہ حدیث موضوعات میں سے ہے، من کذب بعض الشیعہ، اور اس کو بعض شیعوں نے گڑھا ہے، کما نبہ علی ذلک ائمۃ الحدیث، جیسا کہ حدیث کے ائمہ نے اس بات کی وضاحت کی ہے۔ اسی طریقے سے علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فتاویٰ اسلامیہ کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 111 پر ان کا یہ فتویٰ موجود ہے۔ کہتے ہیں اس حدیث کے بارے میں کہ کذب موضوع علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث جھوٹی ہے، یہ روایت جھوٹی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گڑھی گئی ہے۔ لا یصح ان ینسب الی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرنا صحیح نہیں ہے۔ لأن من حدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحدیث، اس لیے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی کے بارے میں کوئی حدیث بیان کرے، یرا انہ کذب، اور وہ جانتا ہے کہ وہ بات جھوٹی ہے، فہو احد الکذابین، تو وہ بھی دونوں جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا وہ بھی ہے۔ یعنی ہم کو معلوم ہے کہ وہ جھوٹی حدیث ہے، پھر بھی ہم اللہ کے رسول کا قول کہہ کر کے بیان کریں تو ہم بھی خود بھی جھوٹے ہیں۔ اور اس کے بعد علامہ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کے نبی کے اوپر جان بوجھ کر کے جھوٹ باندھے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، جیسا کہ صحیح مسلم کی اللہ کے رسول کی صحیح روایت موجود ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے، اس کو کبھی حدیث کہہ کر کے آپ شیئر نہ کریں، یہ باطل بے سند کی روایت ہے، اللہ کے رسول کا فرمان نہیں ہے۔ اور اگر کبھی آپ کسی کے سامنے اس کو بیان کریں یا پوسٹ کریں تو یہ بتانے کے لیے پوسٹ کریں کہ بھائی یہ بات غلط ہے، اس بات پر ایمان مت رکھو، اس بات کو صحیح مت سمجھو۔ باقی سونے کے پہلے کے جو اذکار ہیں، جو دعائیں ہیں،
ہمیں معلوم ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے وہ ہمارے لیے کافی ہیں، ان پر ہم عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں دین کا صحیح علم حاصل کرنے کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔